ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن فجر کی نماز میں بھی مسجد میں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حسب معمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے تو تمام مقتدی صحابہ مسجد میں پہلے سے موجود تھے۔ حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر امامت کے لیے آگے تشریف لائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی۔ آپ کی عادت تھی کہ عموماً فجر کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا کوئی دوسری بڑی سورت کی تلاوت فرما دیتے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات بھی نماز کی پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ ایک محرم کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز شروع کی، نماز شروع کرتے ہی مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام فیروز نظامی جس کی کنیت ابو لولو تھی، وہ پہلے ہی سے پہلی صف میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دو دھاری تیز خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 7 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو لولو سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس بدبخت نے صرف اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کہ ایک روز اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازار میں شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، اے امیر المومنین آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے دریافت فرمایا کہ آپ کا آقا کس قدر ٹیکس وصول کرتا ہے؟ ابو لولو نے کہا کہ روزانہ 2 درہم وصول کرتا ہے مجھ سے۔ حضرت عمر فاروق نے دریافت فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لوہار، نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں محصول کی رقم جو تم سے لی جاتی ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اپنے دل میں سخت ناراض ہوا اور عمر فاروق نے پھر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے سنا ہے تم ایسی چکی بنانا جانتے ہو جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تم مجھے بھی ایسی چکی بنا کر دو۔ اس نے جواب دیا بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا جس کی آواز اہل مغرب اور مشرق سنیں گے۔ چنانچہ اسی ناراضگی کی وجہ سے دوسرے ہی دن نماز فجر کے لیے جب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تو ابو لولو بھی ایک خنجر لیے مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز شروع ہوتی ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ پر اس بدبخت نے حملہ کیا جس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور خنجر کا ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں سامنے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا۔ لوگوں نے جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کئی لوگوں کو زخمی کیا اور ایک دوسرے صحابی کلیب بن ابی بکر کو شہید بھی کر دیا۔ بالآخر گرفتار جب کیا گیا لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگ مسجد سے اٹھا کر گھر لے گئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو لولو نام کا شخص ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے میں ایسے شخص کے ہاتھوں سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے خدا کا ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ پھر ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ کیونکہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے لہٰذا وہ نہ آ سکے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم 5 اشخاص مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر حکم دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں میرے دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجا پیش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اسی جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب حضرت عبداللہ نے واپس آ کر عمر فاروق کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی آرزو بر آئی۔ اس کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو ہفتے کے دن آپ نے انتقال فرمایا اور مدفون۔ آپ نے 10.5 برس خلافت کی۔ نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین، ہم سب کو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین سے بالخصوص بڑی محبت ہے۔ اسی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے شان میں تعریف کا ایک جملہ ضرور کمنٹ کر کے لکھ دیجئے، اور اگر واقعہ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔